آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے کہا کہ عمران خان کا جواب تسلی بخش نہیں، 22 ستمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ 2 ہفتے بعد عمران خان ہائی کورٹ میں پیش ہوں۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے شاہ خالد سے۔ شاہ خالد، آگاہ کیجیے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آج توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ عمران خان کے جواب سے مطمئن نہیں عدالت۔ انہوں نے کہا یہ 5 رکنی لارجر بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے اور ہم نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف فرد جرم جو ہے یہ عائد کی جائے گی اور 22 تاریخ مقرر کر دی گئی ہے کہ 22 تاریخ کو سابق وزیر اعظم عمران خان عدالت کی روبرو پیش ہوں گے اور اس کے بعد ان پر فرد جرم جو ہے یہ عائد کی جائے گی۔ اگر سماعت کے حوالے سے بات کریں تو آج جب تقریباً 2:30 بجے سماعت شروع ہوئی تو سابق وزیر اعظم عمران خان عدالت میں پیش ہوئے، ان کے وکیل حامد خان عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے مختلف فیصلوں کا حوالہ دیا عدالت میں اور ساتھ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان اپنے جواب میں واضح کر چکے ہیں کہ انہوں نے زیوا چودھری جج کے حوالے سے جو بات کی ہے ان پر وہ نادم ہے اور مستقبل میں اس طرح کے الفاظ جو ہے ان سے وہ اجتناب کریں گے۔ لیکن چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ریڈ لائن جو ہے وہ مقامی عدالت ہے، یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ ہے۔ اگر کوئی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج کی توہین کرے گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی توہین جو ہے وہ کر رہا ہے۔ بار بار ان کو یہی سمجھایا گیا کہ آپ کو 2 مواقع دیے، 2 مواقعوں پہ آپ نے اپنے جواب میں غیر مشروط معافی جو ہے وہ نہیں مانگے، جس کے بعد بالآخر ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ اس کے بعد عدالت نے جو 3 معاونین مقرر کیے تھے، منیر ملک، اس کے ساتھ ساتھ مخدوم علی خان اور اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل کی جانب سے جو پیش ہوا تھا، ان تینوں نے دوم نے کہا کہ عمران خان کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے اور ان پر فرد جرم کی کارروائی آگے نہ بڑھائی جائے۔ جبکہ جو پاکستان بار کونسل کی جانب سے اختر رسول عدالت میں جب پیش ہوئے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی عمران خان توہین عدالت کر چکے ہیں اور سپریم کورٹ نے ان کو معاف کیا تھا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بار بار انہیں معافی ملے گی، ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ اس کے بعد وکلاء کے جب دلائل مکمل ہوئے تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ ہم نے پہلے بھی عمران خان کو مواقع دیے تھے، پہلے انہوں نے جواب جمع کرایا تھا تو ہم نے ان کو غیر تسلی بخش قرار دیا تھا اور 7 دن کا ٹائم دیا تھا کہ 7 دن کے اندر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنا جواب جو ہے وہ جمع کرائیں، لیکن جواب سوچ سمجھ کے جمع کرائیں۔ اس کے جب دلائل مکمل ہوئے تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 منٹ کے لیے فیصلہ محفوظ کر لیا اور اس کے بعد جب فیصلہ سنایا گیا تو عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور تاریخ بھی مقرر کی ہے کہ 22 ستمبر کو سابق وزیر اعظم عمران خان عدالت کی روبرو پیش ہوں گے اور ان پر فرد جرم جو ہے وہ عائد کی جائے گی۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان جب عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے عدالت سے 2 دفعہ ریکویسٹ کی کہ وہ بات کرنا چاہتے، لیکن عدالت نے ان کو بات کرنے سے روک دیا اور جب فیصلہ محفوظ کیا گیا تو خان صاحب نے خود جب عدالت کے سامنے کہا کہ میں اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے تمام وکلاء کے دلائل سنے ہیں اور اب ہم نے 5 منٹ کے لیے وقفہ کر دیا ہے، یعنی فیصلہ محفوظ کیا ہے اور اب ہم نے فیصلہ سنانا ہے۔ تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان پر 22 ستمبر کو فرد جرم جو ہے یہ عائد کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، اس وقت اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب وقت دینے کے لیے آر وائی نیوز کو۔ سر، جو آج عدالت کا فیصلہ ہے 22 ستمبر کو طلب کیا گیا فرد جرم عائد کی جائے گی، کیا کہیں گے اس کے اثرات کے حوالے سے اور فیصلے کے حوالے سے؟ دیکھیے، آج تقریباً 3 گھنٹے بغیر کسی بریک کے عدالت کی کارروائی چلی اور ایک پہلو کیس کا دیکھا گیا۔ بہت تسلی سے تمام کاغذات کو ملاحظہ کیا گیا۔ ججز نے بہت پیشنٹلی سنا، بہت
اچھے دلائل دیے تمام لوگوں نے، اور لیکن جو کیس ہے اس میں عمران خان صاحب نے چونکہ نہ تعصب کا اظہار کیا، نہ اس کے اندر کوئی انہوں نے کہا کہ وہ ان کو افسوس ہے ان الفاظ کے چناؤ سے جو انہوں نے استعمال کیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اپنا حق استعمال کیا ریٹارٹ کرنے کا، اور ان کے وکلا کے بھی بہت اچھے دلائل تھے، لیکن وہ دلائل یہ تھے کہ یہ اپنا فریڈم آف اسپیچ کا جو ان کا پریولیج ہے اس کے استعمال میں تھا۔ تو کورٹ نے ان کو سننے کے بعد ان کے جواب کو مسترد کر دیا، اور فرد جرم قانون میں لکھا ہے کہ جب آپ جواب پڑھیں گے، دیکھیں گے اور دلائل سنیں گے تو اس کے بعد آپ جو ہے فرد جرم عائد کریں گے، اور اس کے لیے سفیشینٹ ٹائم دیا جائے گا دوسری سائڈ کو، تو 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ اشتورا صاحب اگر عمران خان صاحب اگر معافی اب مانگتے ہیں غیر مشروط، تو اس معافی کا کوئی فائدہ ہوگا، ریلیف ملے گا اس سے؟ بات صرف عدالت کی نہیں ہے، اور یہ تو ہر جگہ پہ جو باتیں چل رہی ہیں اس کے اندر جس طریقے سے دشنام ترازی چل رہی ہے، اور ایک بار نہیں پہلے بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں آج سے 8 برس پہلے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے توہین عدالت کا شائبہ بھی ہو، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر ان کو وہاں سے جو ہے نوٹس ڈسچارج ہوا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بھی 2 دفعہ انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی، بلکہ ایک جگہ پہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ کہا مجھے معاف کر دیجیے، تو اس کے باوجود اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ تو عدالت کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ کیسا دیکھتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتورا صاحب بہت شکریہ ایئر سے گفتگو کرنے کے لیے، اور جو فیصلہ سنا ہے اس کے بارے میں آپ نے اپنی رائے دی۔ سابق اٹارنی جنرل شاہ خاور نے بھی کہا ہے کہ یہ کیس عمران خان کے لیے خطرناک ہے، انہوں نے اپنے دوسرے جواب میں کہیں بھی معذرت نہیں کی بلکہ اپنے موقف کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ عدالت نے انہیں موقع دیا لیکن عمران خان نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ داخل کیا تھا اس میں انہوں نے انکنڈیشنل انکوالیفائڈ اپالوجی بالکل بھی ٹینڈر نہیں کی تھی، اپنے آپ کو عدالت کے ڈسپوزل پر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں افسوس ہے یا اس پہ ان کو ندامت ہے، تو یہ سفیشینٹ نہیں ہوتا۔ آج جو جتنی پروسیڈنگز ہوئی اور جب جج صاحبان نے ان کا وہ جواب پڑھا تو انہوں نے یہی تاثر لیا کہ وہ بجائے اس کے کہ اس پہ وہ ندامت یا معافی یا اپنے یا اس پہ ایک انکنڈیشنل اپالوجی کرے، انہوں نے اپنے موقف کے اوپر دفاع کرنے کی کوشش کی، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی۔ 2 اس میں بڑے سینئر جو وکلاء ہیں وہ اس میں معاون بھی تھے عدالتی، انہوں نے بھی یہ ریکویسٹ کی، لیکن وہ جتنا مواد ان کے سامنے ہے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس پہ جو ہے وہ فرد جرم عائد کی جائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک موقع فراہم کیا گیا تھا لیکن وہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ تو توہین عدالت کیس میں آج بڑا اہم فیصلہ آیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر 22 ستمبر کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ماہر قانون ابوذر سلمان نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کا جو فیصلہ آیا ہے فرد جرم عائد کی جائے گی عمران خان پر 22 ستمبر کو، کیا کہیں گے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو آپ؟ دیکھیں پہلے تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، فرد جرم ہوتا کیا ہے، اس ایشو پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ شاید لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ فرد جرم کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گلٹی ڈکلیئر ہو گیا ہے، ایک ملزم۔ اس کا صرف مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دن سے آپ کا ٹرائل سٹارٹ ہوگا، آپ پہ چارج پڑا جائے گا، پھر آپ کو موقع دیا جائے گا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں آپ، اور ایک پورا ٹرائل چلتا ہے، اس میں ایویڈنس ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اس کو آگے کس طرح جائے گا یا نہیں جائے گا، میرے خیال سے اگر فرسٹ ڈے آف ہیئرنگ آپ جائیں تو وہاں پہ جسٹس میاں گل اورنگزیب نے ایک بات کی تھی کہ اگر انکنڈیشنل اپالوجی آ جاتی کہ وہیں اسی دن ہی کیس ختم ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں کافی اچھا اشارہ تھا کہ عدالت یہی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ انکنڈیشنل اپالوجی آئے۔ میں اگر خان صاحب کا لائر ہوتا ہے، ان کی لیگل ٹیم کا پارٹ ہوتا، تو میرا ان کو یہی مشورہ ہوتا کہ وہ انکنڈیشنل اپالوجی دیں
کورٹس کے آگے جو ہوتے ہیں وہ کورٹس نے جسٹس دینا ہے آپ کو، ان کے سامنے ایگو کچھ نہیں ہوتا، آپ نے اپالوجی آفر کر دیں، اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، آپ کو انکنڈیشنل اپالوجی دے دینی چاہیے، میرے خیال سے ابھی تک دے دینی چاہیے تھی۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، کس طرح کیس چلتا ہے، یہ تو بھی آگے کا پتہ لگے گا جب فرد جرم عائد ہوگی۔ یعنی ابو ذر سلمان صاحب، عام طور پر ایسے کیسز میں جب فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ابھی دیکھیں یہ اب جس طرح ایک نارمل کرمنل ٹرائل ہوتا ہے، فرد جرم عائد کرنے کا مطلب ہے کہ چارج فریم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گواہان آتے ہیں، پھر ایویڈنس ہوتی ہے، پھر جرا ہوتی ہے، اس کے بعد فیصلہ آتا ہے۔ تو یہ جس طرح ایک کرمنل ٹرائل ہوتا ہے، لیکن یہ سمری ٹرائل ہوتا ہے تو یہ جلدی ہو جاتا ہے، اور میرے خیال سے یہ 3-4 دن کی کاروائی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو اس کے بعد پھر فیصلہ تو اس میں خیال سے یہ آگے بھی اگر ان کو خان صاحب کو لگے تو میرے خیال سے وہ انکنڈیشنل اپالوجی آفر کریں۔ سر آپ مشورہ تو یہ دے رہے ہیں کہ غیر مشروط معافی مانگ لی جائے، لیکن ویسے قانونی طور پر آپشنز کیا کیا موجود ہیں عمران خان صاحب کے پاس؟ دیکھیں اگر انہیں فرد جرم عائد کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بادی نظر میں پراما فیشی کورٹ کو لگ رہا ہے کنٹیمپٹ کمٹ ہوئی ہے، اس وجہ سے چارج فریم ہو رہا ہے اور ٹرائل سٹارٹ ہو رہا ہے، تو دیٹ مینس ججز کے مائنڈ سے مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے۔ تو میرے خیال سے اگر اسی طرح چلتے گئے تو پھر تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی، لیکن اگر میرے خیال سے آگے جا کے وہ اپنا کوئی بیان چینج کر دیتے ہیں یا معافی مانگ لیتے ہیں کورٹ سے، انکنڈیشنل اپالوجی آفر کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی اگر آپ دیکھ لیں جو امائکس تھے جو کورٹ میں جو معاونین مقرر کیے تھے، ان کے ساتھ اگر بریف جو ہے یا ان کے جو کمنٹس جمع ہوئے ہیں عدالت میں جو انہوں نے آج بتایا ہے وہ بھی خان صاحب کے فیور میں جا رہے ہیں، تو پھر میرے خیال سے نتیجہ خان صاحب کے لیے آ سکتا ہے۔ یعنی ان کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس ابھی بھی وقت ہے، وہ انکنڈیشنل اپالوجی مانگ سکتے ہیں، اگر ان کو معاف کر دیا جائے ان کو مل سکتی ہے۔ دیکھیں اس میں 2 طرح کے ویوز ہیں، کچھ ایک لیگل ویو یہ ہے کہ انکنڈیشنل اپالوجی پہلے مانگنی پڑتی ہے آپ کو، لیکن آج میں دیکھ رہا تھا پروسیڈنگز تو، اور ایک ویو یہ بھی ہے کہ آپ کسی بھی سٹیج پہ مانگ سکتے ہیں۔ تو میں پروسیڈنگز دیکھ رہا تھا تو ایک ٹکر چلا اس میں جسٹس صاحب نے کہا کہ انکنڈیشنل اپالوجی کسی بھی سٹیج پہ مانگی جا سکتی ہے، تو میرے خیال سے پھر ایک اشارہ تھا یہ کہ آپ انکنڈیشنل اپالوجی کر لیں۔ دیکھیے کورٹ نے، میرے خیال سے کورٹ چاہتی ہے کہ ریئلائز ہو خان صاحب کو، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ تھی، ان کو نہیں دینی چاہیے تھی، تو وہ میرے خیال سے کورٹ کو لگ رہا ہے کہ اگر انکنڈیشنل اپالوجی آئے گی تو اس کے بعد اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کوئی بھی نہیں دے گا کورٹس کے کسی جج کے بارے میں یا کورٹ کے بارے میں۔ لیکن اس میں ساتھ ساتھ ایک چیز آپ یہ دیکھ لیں، پی ڈی ایم لیڈرشپ کی بڑی سخت قسم کی اسٹیٹمنٹس ہیں، جو خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں بینچز کی فکسیشن ہوتی ہے، ہم یہ کریں گے عدالت کے ساتھ، ہم گھیراؤ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ تو یہ خان صاحب ایک ویلڈ پوائنٹ کل کو ریز کر سکتے ہیں، جی میری ایک اسٹیٹمنٹ پہ آپ نے اتنا سخت ریئیکشن آپ کی عدالت نے لیا اس ملک کی، لیکن ساتھ ہی سپریم کورٹ کے ججز کی اتنی بے رحمتی ہوئی، لیکن اس پہ کچھ نہیں کہا گیا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو۔ تو ایک خان صاحب کے کل کو ایک ایکوالٹی کی بیسس پہ یہ اپنا بیانیہ بنا سکتے ہیں اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے ابو ذر سلمان نیازی صاحب، بہت شکریہ خیر سے گفتگو کرنے کے لیے۔ ماہر قانون صفدر شاہین صاحب نے بھی جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ صفدر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 22 ستمبر کو عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کی جائے گی، جواب غیر تسلی بخش قرار دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ان کا کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں کورٹس کنٹیمپٹ کے معاملے میں کورٹس آر آلویز لبرل۔ آپ دیکھیں کہ 47 سے لے کے 70 سال تک شاید ہی کسی شخص کو سزا ہوئی ہو، تو اب صرف آ کے 2-3 کیس ہیں، نہال ہاشمی، دانیال ایٹسٹرا ایٹسٹرا، ابھی وہ کورٹ کا کچھ ٹیمپرامنٹ تھوڑا چینج ہوا ہے، اور نارملی کورٹس اس میں اتنے ایکسٹینڈ پہ نہیں جاتی، کیونکہ کورٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو سزا دینی ہے، لیکن کورٹ کا مقصد یہ ضرور ہوتا ہے کہ اپنی سپیریورٹی اور اپنا جو ایک یہ ہے کہ کورٹس جو ہے نا یہاں سے ہمیں ریلیف ملے گا، کورٹس آر سپیریئر، کورٹس آر سپریم، وہ ایشو کرنے کے لیے کورٹس جو ہے نا اس ایکسٹینڈ تک جاتی ہیں۔ اور میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جواب دیا ہے وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، انہوں نے جب یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اس کو یہ الفاظ کو واپس لیتا ہوں، تو میرے خیال میں یہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اب صرف اس حد تک کہ کورٹس یہ چاہ رہی ہیں کہ اس میں صرف معافی مانگی جائے،
تو میرے خیال میں معافی مانگ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ کورٹ کی معافی مانگ رہے ہیں وہ کسی شخص کی معافی نہیں ہے۔ صدر شاہین صاحب اگر آج معافی مانگ لیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا، غیر مشروط معافی، انہوں نے یہی کہا آج جو عدلیہ کی جانب سے ریمارک سامنے آئے کہ ان کے رویے سے بھی افسوس کا اظہار ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو اگر آج غیر مشروط معافی مانگ لیتے عمران خان صاحب تو یہ معاملہ یہاں تک نہ جاتا۔ جی میں یہی کہنے لگا تھا کہ آپ نے دیکھیں جو معافی مانگنی ہے یا آپ کورٹ کو اپالوجی دیتے ہیں، آپ کسی شخص کو اپالوجی نہیں کر رہے، آپ کسی شخص سے معافی نہیں مانگ رہے، آپ ایک اسٹیچر سے، ایک ادارے سے، ایک کہہ لیں ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ آپ کسی جج کی ذات کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے، کسی پرسن کے ساتھ ذات کے ساتھ نہیں ڈیل کر رہے، آپ ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کے ڈیل کر رہے ہیں جو آپ کے یہاں سپیریورٹی کا سمبل ہے، جو آپ کو یونٹی کا سمبل دیتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، اگر کوئی غریب آدمی کے ساتھ امیر زیادتی کرتا تو یہ ادارہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا۔ تو اس لیے میرے خیال میں عمران خان صاحب کو یہاں پہ کوئی ممکن ہے جو رائے دی گئی ہے وہ ان کانسوننس ہے، اس کو ان کو یہ رائے نہیں دینی چاہیے تھی، ان کو بالکل کلیئر کٹ کہہ دینا چاہیے تھی کہ میں جو بات ہوئی ہے میں اس پہ معافی مانگ لوں، تو بات یہاں پہ ختم ہو جاتی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ انہی کورٹس نے عمران خان صاحب کو بہت زیادہ ریلیف دیا ہے، انہی کورٹس نے عمران خان صاحب کو لیڈر بننے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے۔ تو آپ اگر انہی کورٹس کے اگر کورٹس نے یہ کہا ہے، وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس جو ہے نا وہ اس میں یہ کلیئر ہے کہ اگر سول کورٹ اور سیشن کورٹ کی کنٹیمپٹ ہوگی تو وہ ٹیک اپ ہوگا میٹر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس ہے۔ یہ بیسیکلی اس کورٹ کی کنٹیمپٹ نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، یہ سب آرڈینری جوڈیشری کی جو ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اگر 10 کیس ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ تک صرف 1 جاتا ہے، سول سیشن تک جو ہے نا 6 کیس بچیں گے، 2-3 آگے ہائی کورٹ میں جائیں گے، 1 سپریم کورٹ میں جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہمارے جو ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں، جو ڈفرینٹ لیولز ہیں ڈسپنسیشن آف جسٹس کے، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے، ان میں بہت کلیدی رول ادا کیا جاتا ہے، ان میں بہت کلیدی رول ہے ہماری سول سیشن کورٹس کا۔ تو سول سیشن کورٹس کے ساتھ جو ہمارا رویہ مناسب نہیں ہوتا۔ تو اچھا صدر صاحب آپ موجود ہیں صاحب؟ اچھا صدر صاحب ایک سوال، سر قطع کلامی ہوگی لیکن ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ آپ نے شروع میں بھی کہا کہ جو 47 سے لے کر اب تک کی جو تاریخ ہے اس میں ایسے کوئی مثال نہار ہاشمی کے کیس کے علاوہ نہیں ملتی۔ جو عدالت کے اپنے معاونین تھے، منیر ملک صاحب ہوں یا مخدوم علی خان صاحب ہوں، انہوں نے بھی بار بار استدعا کی عدالت سے کہ عدالت بڑے پن کا مظاہرہ کرے، عمران خان کو معاف کر دے اور توہین عدالت کی کارروائی کو ختم کرے۔ ان کی بھی استدعا، عدالت کے اپنے معاونین کی بھی استدعا عدالت نے منظور نہیں کی۔ دیکھیں جو کورٹ کے ایٹیٹیوڈ سے لگ رہا تھا، جہاں سے ہم یہ سچویشن یہاں تک پہنچی ہے، جب لاسٹ ٹائم بھی آنریبل کورٹ نے یہ آبزرو کیا کہ جواب سیٹسفیکٹری نہیں، تسلی بخش نہیں ہے، تو میں اس وقت بھی الیکٹرانک میڈیا پہ یہی کہا تھا جو آج کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب بڑے لیڈر ہیں، ان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بڑے آدمی کو چھوٹے پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر آنریبل کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے تو ان کو آنریبل کورٹ کو چاہیے تھا کہ ان کو جو ہے نا اس وقت کہہ دیتے کہ جی ٹھیک ہے میں انکنڈیشنل اپالوجی کرتا ہوں، معاملہ ختم ہو جاتا، انسٹیڈ کہ ہم اس ایشو کو آگے لے کے چلیں، ملک میں اور بڑے کام ہیں اور بڑی پیچیدہ چیزیں، آپ کی اکانومی کہاں پہ ہے، ہم ان کو آگے لے کے چلیں۔ کورٹس کے پاس کورٹس کے اوپر اتنا زیادہ برڈن ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں دے پا رہے، ہم پولیٹیکل ایشوز پہ لے آتے ہیں آنریبل کورٹس کو۔ تو میرے خیال میں ٹھیک ہے کورٹس کو بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں اس کو مجھے افسوس ہے اور میں ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں، تو کورٹس کو بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور اگر آنریبل کورٹس نے یہ کہا ہے کہ نہیں آپ کیٹاگوریکلی واضح الفاظ میں جو ہے اس میں اپنا موقف دیں یا واضح الفاظ میں معذرت کریں، تو اس میں معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ اور دیکھیے کہ ابھی اگر جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لاز ہیں جو میں نے پہلے بتا رہا تھا، اگر اپنی کنٹیمپٹ ہو تو وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، جب آپ کسی کی کنٹیمپٹ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں برڈن آف رسپانسبلٹی بڑھ جاتا ہے۔ یہاں پہ آنریبل ہائی کورٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اس پہ برڈن آف رسپانسبلٹی کا بڑھ گیا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے سب آرڈینیٹ جوڈیشری کی کنٹیمپٹ کا خود رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا ٹیکل کریں گے۔ تو وہاں پہ پھر ان کو یہ بھی کورٹس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ امپریشن جائے کہ کورٹس کی کنٹیمپٹ کرتے ہوئے بعد میں معافی بھی نہ مانگے تو جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور اس میں یہی ایشو جو ہے نا میرے خیال میں سامنے آ رہے ہیں، ادروائز شاید اس وقت ریکنسائل ہو چکا ہوتا۔ اور میرے خیال میں آج بھی میں اس رائے پہ بالکل کنسنٹوئن ہوں کہ کورٹ کو بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، عمران خان صاحب کو بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ معاملہ آگے ٹرائل کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس کو 22 تاریخ کو ختم ہو جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ
सफदर साहब सही कह रहे हैं, मुनीर मलिक ने भी बल्कि यही कहा था, उन्होंने कहा था ये कार्रवाई दो चीजों पर खत्म हो सकती है, एक तो माफी और दूसरा कंडक्ट। तो अदालत बड़ेपन का मुजाहरा करे और इमरान खान को माफ कर दे, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान साहब ने शोकॉज नोटिस का जो तहरीरी जवाब दूसरा जमा करवाया उसमें रिग्रेट का लफ्ज भी इस्तेमाल किया और अफसोस का इजहार भी किया अपने अल्फाज पर। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा एहतियात बरती जाएगी। अब देखिए ना, ये एक बहुत बड़ी बात है, इसमें उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया है कि आइंदा एहतियात बरती जाए, कि एहतियात का मतलब कि आइंदा इस तरह की कोई बात नहीं, इस तरह की कोई कॉन्टेम्पचुअस रिमार्क नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पे कंडक्ट की जहाँ तक बात है तो वो काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन अगर ऑनरेबल कोर्ट उसमें से कोई ऐसी चीज़ स्नेप आउट की है कि हमें लगता है कि ये फिर जो है ना ऑनरेबल ये कोर्ट की कंटेम्प्ट होगी, तो आइंदा इसको रोकने के लिए, इसका रास्ता ब्लॉक करने के लिए हमें ये काम करना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में तो फिर वहाँ पे इमरान खान साहब को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उनको कहना चाहिए कि जी ठीक है, मैं जो है ना माजरत करता हूँ, ताकि सिलसिला आगे बढ़े। इस पे स्टेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, इसको यहाँ पे रोकना नहीं चाहिए, इसमें वो किसी तरीके से ये सिस्टम को जमूद की तरफ नहीं ले जाना चाहिए, सिस्टम को प्रोग्रेसिव एक्टिविटी की तरफ जाना चाहिए। अगर हम सिर्फ ये कॉन्टेम्प्ट में और इन्हीं में उलझ जाएंगे तो हमारा सिस्टम तो पहले ही फ्रेजाइल है, बदकिस्मती के साथ हम जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उसमें भी बहुत अच्छी हमारी रैंकिंग नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने आप को आगे लेके जाना है, हमें मनवाना है दुनिया के सामने कि हम एक अच्छी कौम की तरह, हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा है, ट्रस्टवर्दी है। बाहर की अक़वाम जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो तो हमारे जुडिशियल सिस्टम को डाउट की निगाह से देखते हैं। हमें चाहिए कि हम मिलके अवाम एज वेल एज कोर्ट्स, हमारे जो तीनों टीएस हैं वो भी जुडिशरी एग्जेक्टिव सारे मिलके चलना चाहिए और इनमें एक कॉन्सेंगुइटी होनी चाहिए और वो सिगैसिटी का मुजाहरा किया जाए कि आने वाले वक्त में ये इश्यूज बेसिकली कोर्ट्स के नहीं है जो आजकल हम कोर्ट्स में लेके जा रहे हैं। क्योंकि मैं खुद इमरान खान साहब का वकील हूँ, परवेज लाई साहब का वकील हूँ, बाकी बहुत सारे बड़े लीडर्स हैं जिनके केसेस में कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिनको सही है। सफदर साहब बहुत शुक्रिया है से बात करने के लिए। कानूनी माहिर शोएब शाहीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। शोएब साहब शुक्रिया आपके वक्त का। फैसला तो आ गया है, 22 सितंबर को फर्द जुर्म भी आयद की जाएगी। हम इससे पहले मुनीर मलिक साहब जो अदालती मुआविन थे उनकी इस्तदा पर बात कर रहे थे। दूसरे मुआविन जो मखदूम अली खान साहब हैं उन्होंने भी आज यही इस्तदा की कि कार्रवाई को ख़त्म किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो अवामी इज्तिमा से जोश खिताबत में कहा गया उससे शायद अदालत इंतज़ाम मुतासर हो। सर, जो इस्तदा दोनों मुआवनीन खुद अदालत के मुआवनीन ने की उसके बाद भी हमने देखा कि अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। ओवरऑल क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं मेरिट ऑफ द केस को तो ज्यादा टच इसलिए नहीं करूंगा कि मैं भी इसमें हामिद खान साहब के साथ वकील हूँ, इमरान खान साहब का। मेरा ख्याल है कि देखें, हमारा तो एक पॉइंट ऑफ व्यू था, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी हमने दे दी, उसमें रिग्रेट भी शो कर दिया, उसमें सारी तफसील के साथ बता भी दिया। और बल्कि परसों का अगर इमरान खान साहब का आप जलसा देखें और उनकी वहाँ इसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो भी दी है और उन्होंने उस पर अफसोस का इजहार भी किया है। तो मेरा ख्याल है कि इट वाज सफिशिएंट कि आज क्लोज हो जाना चाहिए था। आपके सामने जो माइकस हैं, फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट जिनको कहा जाता है, माइकस अपॉइंटेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, और उन्होंने बड़ा खुल के जो जजमेंट्स आज तक सुप्रीम कोर्ट की आ चुकी हैं और उसके ऊपर जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी डिस्कस हुए हैं और बड़ा डिटेल के साथ दोनों माइकस ने, जिसमें मुनीर मलिक साहब ने और मखदूम अली खान साहब ने, दोनों ने इस बात पे वाज़ेह किया और बताया कि अदालत की इज्जत में मजीद इजाफा होगा कि अगर इस चीज को फर्दर प्रोसीड ना किया जाए। बहरहाल अदालत ने फैसला कर दिया है। अब आर्डर की कॉपी अभी हमें नहीं मिली, जब आर्डर मिलेगा हम उस पे फर्दर जो लाहे अमल हमारा होगा वो हम बैठ के इसको डिस्कस करेंगे। तो सर आप भी कह रहे हैं कि आप भी मुअव्विन वकील हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के, तो गैर मशरूत माफी की तरफ अगर चले जाते तो मामला यहाँ तक आता ही ना। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो माइकस की बात करता हूँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो जजमेंट भी बताई हैं और बताया भी है कि इवन रिग्रेट और अफसोस और सॉरी जिसने नहीं भी किया, ऑनरेबल कोर्ट ने उस इश्यूज को रिजॉल्व किया। इसमें एक्सप्लेनेशन भी है और माजरत भी है, दोनों चीजें मौजूद थी। और बहरहाल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। ये तो नेचुरली हमारी लीगल टीम अब बैठेगी, फैसला करेगी कि नेक्स्ट हमने क्या करना है, लेकिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये तो ज़ाहिर है ये हमारे क्लाइंट का और हमारा एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, उसको हम रिजॉल्व करेंगे कि कैसे आगे प्रोसीड करना है। तो एक बात है कि आज बहरहाल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद, इस जवाब को देखने के बाद और स्पेशली माइकस के आर्गूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट कन्विंस होगी कि नॉट टू प्रोसीड फर्दर। आपने देखा है
کہ بہت سارے پی ٹی ایم کے ایسے لوگوں نے بہت ساری باتیں ایسی کی ہیں جو کنٹیمپچوس تھیں، اور اس پہ بھی فائنڈنگز کورٹس نے دی ہیں کہ اس پہ ہم نہیں پروسیڈ کرتے، اور آنریبل کورٹ نے بھی کہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے آنریبل کورٹ کو، اور یہی باتیں آج انڈر ڈسکشن رہی ہیں. جی ٹھیک ہے، ساتھ رہے گا. ہمارے ساتھ کاشف عباسی صاحب بھی موجود ہیں. کاشف عباسی صاحب، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آج عدالتی معاونین منیر ملک اور مختوم علی خان دونوں صاحبان نے یہ کہا کہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے عدالت اور عمران خان صاحب کو معاف کر دے. جوش خطابت میں ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں لیکن بڑے پن کا مظاہرہ کیا جائے. انہوں نے استدعا کی تھی کہ یہ توہین عدالت کی جو کارروائی ہے اس کو ختم کر دیا جائے. تو ایک تو یہ آپ بات بھی کر رہے تھے اس حوالے سے پہلے بھی کہ دونوں ہی بڑے عزتدار شخصیات ہیں، اور ان کی اگر ہم کورٹس میں دیکھیں یا عدالت میں دیکھیں ان کی رسپیکٹ ہے کافی، وہاں پہ ان کو سنا بھی جاتا ہے. اس کے باوجود آج ہم نے دیکھا کہ یہ فیصلہ بھی سامنے آ گیا. کاشف عباسی صاحب سے بھی بات کریں گے. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. شعیب صاحب، اب اگر ہم چلیں، جو فیصلہ تو آ گیا ہے، قانونی آپشنز پہ اگر بات کر لی جائے، آپ ظاہر ہے مشورہ دینے والوں بھی شامل ہیں، کیا مشورہ دیں گے آپ عمران خان صاحب کو، اور کیا قانونی آپشنز ان کے پاس موجود ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ارسپیکٹو کہ یہ میرے طرف کی کیس ہے، میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہم نے پہلے دن جو جواب دیا تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پروسیڈنگز مینٹینیبل ہی نہیں ہے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں. لہٰذا اس میں دو آپشنز، لیگل آپشنز، ارسپیکٹو کہ یہ کلوز ڈاؤن کس دن ہو جاتا ہے یا کیا نہیں ہوتا، اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں. اب جب کورٹ فردر پروسیڈ کرے گی تو سب سے پہلے جوریسڈکشن آف دی کورٹ کا ایشو انڈر کنسیڈریشن آئے گا اور چیلنج ہوگا، اور سب سے پہلی بات تو یہ. دوسری بات اس میں یہ آئے گی کہ اس میں سیکشن 19 آف دی کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے، یہ اپیلیبل آرڈر بھی ہے سپریم کورٹ میں. اب بہرحال یہ تو فیصلہ کرے گی لیگل ٹیم اور عمران خان صاحب کے آگے کیا پروسیڈ کرنا ہے، اور میں کوئی پری ایمپٹ نہیں کر رہا، لیکن جو لیگل پروسیڈنگز ہیں، یہ جو آرڈرز ہیں، لیکن فائنڈنگز کیا آتی ہیں اس کو پڑھنے کے بعد ہم کوئی اوپینین فائنل دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ اس کے بعد ہی اس پوزیشن میں ہوں گے. سر، ایک بات آپ سے جاننا چاہیں گے، جیسے کہ ایک بار پہلے موقع دیا گیا جواب جمع کروانے کا، اگر آج آپ کے خیال میں غیر مشروط معافی مانگ لی جاتی عمران خان صاحب کی جانب سے، کیا آپ سمجھتے ہیں، جو ماضی کے آپ ظاہر ہے اتنے کیسز تجربہ کار ہیں ماشاءاللہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج یہ معاملہ ختم ہو جاتا اگر غیر مشروط معافی آ جاتی؟ دیکھیں، ہو سکتا تھا، یہی شاید کورٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، لیکن دیکھیں معذرت تو ہو گئی، ایکسپلینیشن بھی آ گئی، تو اگر کورٹ اس سے مطمئن ہوتی تو اس کو ختم کر دیتی. اور یہی پچھلی دفعہ جسٹس میاں عبداللہ سرنگزیب نے کہا، اور آج بھی شاید ان کی اوپینین یہ تھی کہ کنڈکٹ جو ہے وہ خان صاحب کا اس کے بعد بھی ایسا نہیں تھا کہ جس پہ ہم اس کو ختم کریں. میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی اب. لیکن شعیب صاحب، آج جو کورٹ روم سے جو ہم دیکھ رہے تھے، ریمارک سامنے آ رہے تھے، اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ ان کے رویے سے نہیں لگ رہا کہ یہ شرمندہ ہیں یا انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے. اور یہ بھی کہا، یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کہیں تو ہم چلا دیتے ہیں یہاں پر وہ جو ویڈیو کلپس ہیں جلسوں میں جو بات کی گئی اس کیس سے ریلیٹڈ. مجھے افسوس یہ ہے کہ آنریبل کورٹ نے نہ تو عمران خان صاحب کو موقع دیا اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کا، اور نہ ہی انہوں نے وہ کلپ چلا کے دیکھا جو پرسوں عمران خان صاحب نے پشاور میں جلسے کے دوران اس ساری باتوں کو کلیریفائی کیا، اور آج ہم نے اس کی کلپنگ بھی لگا دی تھی. اگر وہ دیکھ رہے تھے تو شاید یا سن لیتے عمران خان صاحب کو، پروبیبلی وہ ان کی وہ جو ایکسپلینیشن ہے یا کنڈکٹ کے بارے میں جو فرما رہے تھے وہ شاید ان کی آبزرویشن چینج ہو سکتی تھی. بہرحال اب انہوں نے آرڈر کر دیا ہے، لیٹ دی آرڈر ٹو کم آؤٹ، اس میں جو ریزننگ ہوگی اس پہ ہم مزید بات کر سکتے ہیں. اور کورٹ کی جو آبزرویشن تھی وہ آبزرویشن، دیکھیں کوئی بھی عدالت وہ جو ہے پروسیڈنگ ٹھیک ہے، جوڈیشل نوٹس لے سکتے ہیں کسی بھی کارروائی کا، کہیں بھی کوئی کارروائی ہو رہی ہو، لیکن جب اس کو ان کو بتا دیا گیا کہ پرسوں جلسے میں یہ بات ہو گئی ہے، اس پہ یا تو عمران خان صاحب کو سننا چاہیے تھا، یا اس پہ ان کو وہ کلپنگ سننی چاہیے تھی خود، تاکہ جسٹ اینڈ فیئر کنکلوژن تک پہنچتے کہ ہاں جو کچھ ان کی اوپینین بن رہی ہے آنریبل کورٹس کی وہ فیکٹس پہ مبنی ہے یا نہیں. بہرحال چونکہ یہ بھی آرڈر ایک ٹینٹیٹو ان نیچر ہے، ابھی چونکہ فرد جرم عائد ہوگی اور اس کے بعد ہوگا، اگر وہ ہوتی ہے یا وہ چیلنج ہوتی ہے
وہ تو سبسیکوئنٹلی دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے شعیب صاحب ساتھ رہیے گا. کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کاشف عباسی صاحب, آج غیر مشروط معافی اگر مانگ لی جاتی تو شاید یہ اکثر مختلف ہوتا فیصلہ. یہ کہے گا عمران خان صاحب نے ویسے آج 2-3 بار کوشش بھی کی کہ ان کو روسٹرم پر آنے دیا جائے, ان کو بات کرنے دی جائے. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے اس بیان کو لیا جا رہا ہے میں شاید آ کے سمجھا سکوں, وضاحت دے سکوں کہ اس طرح سے بیان نہیں دیا گیا. یعنی وہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مشروط معافی بھی مانگ لیتے روسٹرم پر آ کر. کاشف عباسی صاحب سے رابطہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اہم معاملہ ہے ناظرین, یہ توہین عدالت کیس میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے. 22 ستمبر کو طلب کیا گیا ہے. عمران خان صاحب کو فرد جرم ان پر عائد کی جائے گی. کاشف صاحب آپ آواز سن سکتے ہیں سر؟ جی آواز آ رہی ہے. جی کاشف صاحب, آپ کے خیال میں سر, جو ہم قانونی ماہرین سے تو بات کر ہی رہے ہیں, آپ کی بھی یقیناً بات چیت ہوئی ہوگی, عمران خان صاحب کے پاس اب آپشنز کیا موجود ہیں؟ دیکھیں, بادی نظر میں جو آج پروسیڈنگز ہوئی, جو پچھلی دفعہ بھی پروسیڈنگز ہوئی, چند ریمارکس ایسے تھے جس کو دیکھ کے لگتا تھا کہ اگر عمران خان صاحب معافی مانگ لیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا اور اسی وقت ختم ہو جائے گا. آج کے ریمارکس میں بھی شاید یہ کہا گیا, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, یہ میں نے سنا کہ اگر وہ کیس کے دوران کسی وقت بھی معافی مانگ لیں گے تو یہ کیس ختم ہو جائے گا. سو لگ تو ایسا رہا ہے کہ عدالت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب ان ریمارکس پر اپولوجائز کریں, معافی مانگ لیں. جو ان کا جواب آیا ہے اس میں افسوس کا اظہار ہے, ریگریٹ ہے, ریمورس ہے, جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے اپنے بیانات پر. لیڈی جج کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ریمورس ہے کہ میں نے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا, لیکن لگ ایسے رہا ہے فی الحال کہ عدالت یہ چاہتی ہے کہ معافی مانگیں. گو کہ آج کی اگر آپ پروسیڈنگز دیکھیں, دیکھیں دو چیزیں, دو راستے ہیں. عمران خان صاحب اگر آج اپولوجائز کر لیتے تو کیس ختم ہو جاتا, اور اس سے عدالت کے سامنے اگر آپ اپولوجائز کر بھی لیں, اگر آپ نے ریمارکس دیے ہیں تو, یا کوئی بھی آپ نے تقریر میں بات کی ہے, تو اس سے کم از کم عدالت کے سامنے بات اس طرح کی اپولوجی سے قد گھٹتا نہیں, بڑھ جاتا ہے. لوگ عموماً یہ چیز, آج کی خبر ابھی ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپولوجائز کر لیا. آصف صاحب, لیکن عمران خان صاحب نے 2-3 دفعہ درخواست کی تھی کہ روسٹرم پر آنے دیا جائے. میں اپنا موقف خود وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس کی. یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں, عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو روسٹرم پہ نہیں آنے دینا. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے کیس میں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کو آنے بھی دیا گیا تھا سپریم کورٹ میں. اب دیکھیں, یہ اب عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو آنے دیتے ہیں, وہ نہیں بات کرنے دیتے. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کھڑے ہو کے معافی مانگ لیتے, بالکل یہ آپشن دے دیتے عمران خان صاحب کو. ایسا کیا کر دینا تھا عمران خان صاحب نے, یہ کہہ دینا تھا کہ جس سے زیادہ یہی کر لیتے کہ معافی مانگ لیتے, یا کیس کی یہ جو شہباز گل صاحب کے ٹارچر ہے اس کی بات مجھے لگتا ہے اس کی بات کرتے کہ جی یہ ہوا تھا. اس طرح کی ہمارے سامنے سٹوریز آئی تھیں. ایک شہباز گل صاحب کو جوڈیشل کر دیا گیا, اس کے بعد دوبارہ پولیس ریمانڈ میں دے دیا گیا. اور جو پروسیڈنگز میں آپ کو یاد ہوگا, پہلی پروسیڈنگ میں گل صاحب نے جو اپنے ٹارچر کے بارے میں کہا تھا, سو یہ باتیں کر کے شاید وہ معافی مانگ لیتے اور کیس ختم ہو جاتا. لیکن دیکھیں, دوسرا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ اس کیس میں اگر مانگ بھی لیتے تو شاید کوئی فرق نہ پڑتا. اس سے مطلب آپ کسی اور سے نہیں, عدالت سے, ہائی کورٹ کے 5 ججز کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اپالوجی کر رہے ہیں, تو فرق نہ پڑتا. لیکن دیکھیں, دوسری طرف عدالت نے 2 معاون امائکس کیورائے, جو فرینڈز آف دا کورٹ کہا جاتا ہے جن کو, مختوم علی خان صاحب اور منیر ملک صاحب, جن کی امپیکیبل ریپوٹیشن ایز لائرز, ان دونوں کو اپنے فرینڈ آف دا کورٹ یا معاونین کے طور پر انہوں نے, عدالت نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ معاونت کریں گے عدالت کی. اور جتنے لوگ تھے اپارٹ فرام اٹارنی جنرل, اور اٹارنی جنرل نے اس کی مخالفت کرنی تھی, انہوں نے کہنا تھا کہ کیس چلائیں, کیونکہ وہ تو حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں. وہ لوگ جو انڈیپینڈنٹ ہیں, جو کہ عمران خان صاحب کی نمائندگی نہیں بھی کر رہے تھے, ان کا بھی کہنا تھا کہ جناب جو کہا ہے, عدالتیں عموماً ان چیزوں پر صرف نظر کرتی ہیں. انہوں نے ریگریٹ کر لیا ہے, عدالت کا جو مائنڈ ہے وہ باہر چلا گیا ہے کہ یہ چیز انیکسیپٹیبل ہے. قطع کلامی ہوگی. ایک سر سوال جو کہ ہماری قانونی ماہرین سے چونکہ بات بھی ہو رہی ہے, سر ایسے بہت سارے بیانات, ایسی بہت ساری تقاریر موجود ہیں پی ڈی ایم رہنماؤں کی, جن کے حوالے سے درخواستیں بھی مختلف دائر کی گئی ہیں, ان کے خلاف کیسز کی بھی. سر اگر یہ جو معاملہ چل رہا ہے, جو کیس ہے 22 ستمبر کو فرد جرم عائد ہونی ہے, ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا اور عمران خان صاحب اسی حوالے سے بیانیہ لے کر نہ صرف باہر عوام میں یا پھر عدالت میں بھی جا سکتے ہیں کہ باقی جو ہیں وہ تو بیانات اس سے بھی سخت دیے ہوئے ہیں جو عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا. جی بالکل, میں اسی لیے میں یہ کہتا کہ عدالتی معاونین نے بھی عدالت سے یہی درخواست کی
کہ پیغام چلا گیا, ریگریٹ کا اظہار کر دیا گیا اور اب اس کیس کو ختم کر دیا جائے. عدالت نے پھر بھی اس کو ختم نہیں کیا, لیکن یہ اب پی ٹی آئی کی طرف سے اب کیا آئے گا؟ اب پی ٹی آئی کی طرف سے یا کوئی بھی یہ کہے گا, دیکھیں دوسرا آرگومنٹ یہی ہے کہ کس قسم کے بیانات آ رہے ہیں. یعنی آپ جب بینچ فکسنگ کا الزام لگائیں, آپ کہیں 3 اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. اطہر من اللہ صاحب نے جب دوسرا موقع دیا, آپ اس کے اوپر ذرا کیمپین اٹھا کے دیکھیں, سیاسی بیانات دیکھیں. ان ترازو اب تک سیدھا نہیں ہوا, یعنی وہ اب بھی سنگین ترین الزامات لگ رہے ہیں جوڈیشری پر, اعلی عدلیہ پر. اور کوئی بھی گھوم کے کہے گا کہ سر یہ بات ٹھیک ہے, آپ نے اس چیز کے اوپر توہین عدالت کی پروسیڈنگز کی ہیں, لیکن اس کو جسٹیفائی عدالتوں کو جسٹیفائی تو نہیں کرنا پڑتا, لیکن ویسے ایک آرگیومنٹ کے طور پر کہ ججز کا گھیراؤ کریں گے, یہ بینچ فکسنگ ہے, یہ جرم ہے, یہ ججز ایسے ہیں, ان کا گھیراؤ کیا جائے گا اگر انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا. متعدد رہنماؤں نے متعدد مختلف مواقع پر اس طرح کے بیانات دیے ہیں اور اس کو عدالت نے جانے دیا, یعنی اس کے اوپر تو پروسیڈنگز بھی شروع نہیں کی. تو اگر اس پہ پروسیڈنگز کر بھی دی تھیں, مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب ایک ایسی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ہے, یہ ایسا ماحول ہے پچھلے 4-6 مہینے سے, جس ماحول میں ایک یہ آرگیومنٹ یا یہ ایک سینس بن رہا ہے اس ماحول کے دوران کہ عمران خان صاحب کو نائل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور حکومت یہ بزد ہے. صاحب نے بھی آج بات کی تھی, کاشف صاحب, انہوں نے کہا کہ کسی لیڈر کو کارنر تو نہیں کیا جا رہا, یہ بھی دیکھنا ہوگا. جی بالکل, اور عمران خان صاحب کا بھی یہ موقف ہے, اور مارکیٹ میں یا جو ہم کہتے ہیں کہ چیٹر ہمارے اسلام آباد میں یہی ہے کہ اس طرح کا کچھ ہوگا. ابھی آپ نے خواجہ آصف صاحب کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ جی بہت سے کیسز, قانونی کیسز, اب دیکھیں آپ آگے کیا ہوگا اور کیسز بنیں گے اور وغیرہ وغیرہ. اور میں یہ جانتا ہوں کہ پوری کوشش ہے کہ کسی طرح, بلکہ ابھی ہم پچھلے دنوں میاں نواز شریف صاحب سے ایک صحافی ملنے گئے, انہوں نے کہا پہلے عمران خان کو اس نظام سے باہر نکالے, اس کے بعد جمہوریت کی بات ہوگی. سو یہ ایک سینس ہے کہ وہ سب چاہتے ہیں, یا پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب پردہ اسکرین سے غائب ہو, ان کو نااہل کیا جائے, ان کو اس نظام سے باہر کیا جائے, یہ حکومت واحد رہ جائے. دیکھیں یہ ایک اور بڑا ڈائلیما اور ایک کرائسس ہوگا اس ملک کے اندر کہ صرف حکومتی جماعتیں جو کہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق بھی کرتی ہیں, جو فیشزم کے نعرے ہیں, فیشزم یہی ہے کہ مخالف آواز کو ختم کر دیا جائے. اب ایسے ماحول میں یہ پروسیڈنگز ہوں گی, 22 کو فرد جرم عائد ہوگی. مجھے یقین ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں, آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار آل دا ججز سٹنگ ان دس کورٹ ایز لائرز. میں ان میں سے بہت سو کو بہت اچھی طرح ایون بفور دا پروفیشن, جب انہوں نے لائرز بننے سے پہلے سے جانتا ہوں. ویری اپ رائٹ پیپل, ویری ویری آنےسٹ اور اپ رائٹ لوگ ہیں. لیکن ایک سیاسی ماحول بھی ہوتا ہے ملک کا. اس وقت ملک کا سیاسی ماحول ایسا ہے, یا تو کرپشن چارجز ہوں, ایسے چارجز ہوں جس پہ دیکھیں اس کیس میں تو عدالت کا ثوابدید ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دے یا آپ کے اوپر مقدمہ چلا دے. کرپشن میں عدالت کا ثوابدید نہیں ہوتا, وہاں پر میرٹ پر بات ہوتی ہے, ایویڈنسز کے اوپر بات ہوتی ہے. آپ بادشاہ ہیں, شہنشاہ ہیں, وزیر اعظم ہے, صدر ہے یا عام آدمی ہے, کرپشن کے اوپر ثوابدید عدالت کی نہیں ہوتی. اس کیس میں ایک ثوابدید ہے, اور اسی لیے اس ثوابدید کا استعمال کرنے کا مشورہ معاملین نے بھی دیا تھا. لیکن دوسرا یہ بھی لوگوں کو, یعنی اس ماحول میں, اس پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جس میں ہم کام کر رہے ہیں, اس چارج ماحول میں اگر یہ پروسیڈنگز ہوں گی, اور فرض کریں 2 راستے رہ گئے ہیں, یا تو عمران خان صاحب معافی مانگ لیں گے, یا کیس چلے گا, کیس کا فیصلہ یا عمران صاحب کے حق میں آئے گا یا مخالفت میں آئے گا. اب سوچیں اگر ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا تو پھر اس ملک کا ماحول کیا بنے گا. آلریڈی اداروں پر تنقید آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ادارے جو تنقید کے اوپر بہت زیادہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, کہ یہ سوشل میڈیا پر بہت تنقید ہو رہی ہے, سوسائٹل لیول پہ بہت تنقید ہو رہی ہے. کچھ چیزیں ماحول کے حساب سے, اگین آئی ایم سیئنگ, کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اہم کیسز, کرپشن کیسز جو سیدھے کیسز ہوتے ہیں وہاں نہیں, لیکن جہاں پہ آپ لیوریجز دے سکتے ہیں وہاں پہ کئی دفعہ سوچنا چاہیے کہ کیا لیوریج دینا زیادہ بہتر ہے یا لیوریج نہ دینا زیادہ بہتر ہے. بالکل سوچنا ہوگا کہ لیوریج دینا بہتر ہے یا نہیں دینا بہتر. کاشف بہت شکریہ آپ کا. ایک اہم خبر شامل کریں, ملک بھر میں ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں اور آئندہ تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. تو ملک بھر میں ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں. زاہد مشوانی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس کی وجہ جانتے ہیں. زاہد, کیا وجہ پیش کی گئی ہے؟ آج الیکشن کمیشن کا ایک اہم اجلاس ہوا اور سیکٹری الیکشن کمیشن نے بریفنگ بھی اجلاس کو بتایا گیا کہ بارشوں سیلاب سندھ خیبر پختونخوا
جنوبی پنجاب سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے آمد و رفت کی محدود صورتحال ہے اور امارات تباہ ہو چکے ہیں. ٹرانسپورٹیشن کے نظام درم برہم ہے. قومی ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور 13 جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقے تھے جن میں ملتان، شیخ پورہ، بہاول نگر، مردان، چارسدہ، فیصلہ آباد، کراچی اور دیگر جو حلقے ہیں خانے وال سمیت ان میں ضمنی انتخابات ہونے تھے. یہ سفارش کی گئی کہ یہ ملتوی کر دیا جائے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صورتحال بہتر ہونے تک ملتوی کر دیا. تاہم صرف پولنگ کی تاریخ ملتوی کی گئی ہے. باقی یہ شیڈول ہے وہ اس کے مطابق تمام شیڈول چلائے جائیں گے اور پولنگ کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. زاہد مشوانی اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ملک بھر میں ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئندہ تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا. زاہد یہ کہے گا کون کون سے حلقے بتائے جا رہے ہیں جہاں پر ضمنی انتخابات ملتوی ہوئے ہیں؟ 13 حلقے ہیں جن میں NA 157 ملتان، PP 139 شیخ پورہ، PP 241 بہاول نگر، NA 22 مردان، NA 24 صدہ، NA 31 پشاور، اس طرح NA 45 کرم، NA 108 فیصلہ آباد، NA 118 ننکانہ صاحب، 237 NA جو ہے ملیر کراچی، کورنگی کراچی، 239 NA 246 کراچی اور اس کے ساتھ ساتھ PP 209 خانے وال کے حلقے ہیں جہاں پہ انتخابات ملتوی کیے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا. زاہد مشوانی اس حوالے سے بتا رہے تھے ملک بھر میں ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں اور آئندہ تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. الیکشن کمیشن کا بتانا ہے کہ ضمنی انتخابات بارشوں، سیلابی صورتحال کے باعث ملتوی کیے گئے ہیں. ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس سے سیلاب آیا اور سیلاب سے ہم نے دیکھا کہ کافی تباہی ہوئی ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے جائیں. آئندہ تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. ضمنی انتخابات ملک بھر میں ملتوی کر دیے گئے. الیکشن کمیشن کے مطابق یہ فیصلہ بارشوں، سیلابی صورتحال کے باعث کیا گیا ہے. اہم فیصلہ سامنے آیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ جو ضمنی انتخابات ہونے تھے ملک بھر میں وہ تمام کے تمام ملتوی کر دیے گئے ہیں. آئندہ تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اور تمام وہ حلقے جہاں پر کہ ضمنی انتخابات ہونے تھے وہاں بارش کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، ملک میں جو اس وقت سیلابی صورتحال ہے اس کی بنا پر یہ انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے آگاہ کیا ہے کہ یہ تمام حلقے یہاں پر ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں اور یہ انتخابات بعد میں ہوں گے. 11 ستمبر، 25 ستمبر اور 2 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی الیکشن کو ملتوی کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے. تو یہ اہم خبر آپ کو ہم پہنچا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں جو بارشوں اور سیلاب کی صورتحال ہے اس کے باعث 11 ستمبر، 25 ستمبر اور 2 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی الیکشن فی الحال ملتوی کیے جا رہے ہیں. یو اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے PRY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.ARYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.